ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اب وہاں برکتیں کون سی ہیں؟ وہاں کثرت سے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں اور اللہ کے اولیاء کرام کی قبور ہیں. اب یہ نص قرآن ہے کہ جہاں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہوں یا اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہوں، اللہ کہتے ہیں وہاں پر میری برکتوں کا نزول ہوتا رہتا. اللہ زی بارکنا حولہ، بعض الفاظ ہے، کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے. وہاں میری برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے مزاروں پر ایسے نہیں جاتے، اس لیے جاتے ہیں کہ جو رحمت برکت کا نزول ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ایک قطرہ ہماری جولی میں بھی آ جائے، ہماری بخشش کا سامان پیدا ہو. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مشکوٰۃ شریف میں، سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. زور القبور، زیارت کیا کرو. تمہارا کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کی چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں. فرمایا کہ اللہ زی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. یہاں بتایا گیا کہ معراج کس لیے کرائی تھی؟ لنوریہ من آیاتنا، so that we may show to him some of our grand signs، تاکہ اپنے محبوب کو اپنی قدرت کاملہ کی کچھ نشانیاں دکھائیں. اور اگلا جملہ بڑا کریم بھی ہے اور عظیم بھی ہے، میں کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، surely he is the hearing the seeing. بے شک میرا محبوب وہ ہے جو مجھے سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اچھا، یہاں بہت زیادہ لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے ترجمے میں. حالانکہ یہاں ہو کی ضمیر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے. لیکن سیاق و سباق کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیے. یہاں تو سیر محبوب کی بات ہو رہی ہے، یہاں محبوب کی آنکھ کی عظمت کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں اور یہ اصول عربی کا ضمیر کو ہمیشہ جو اقرب کی طرف لٹانا چاہیے. اس سے پہلے کہ علی نوریہ من آیاتنا، اس لیے معراج کرے کہ اپنے محبوب کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں. تو کسے دکھایا جاتا ہے؟ جو دیکھنے والا بھی ہو. انہ هو السمیع البصیر، دنیا والا بے شک میرا محبوب مجھے دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. سمجھ نہیں آتا، بغض رسالت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ سیاق و سباق کو چھوڑ کے ترجمہ کرتے ہیں قرآن مقدس کا. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر کسی کے دل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے بارے میں ایک بال کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی بغض آ گیا تو ساری عمر کی اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک، اس کا ایک ہی محبوب ہے اور اسی کے لیے سب کچھ بنایا ہے. اس کائنات کو بنایا محبوب کی محبت کی خاطر اور قیامت کو بنایا محبوب کی عظمت کی خاطر. دیکھنا وہ ذات جو سینوں کے رازوں کو جانتی ہے اسے تو پہلے ہی پتا ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، شکی کون ہے، سعید کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے. پھر 50,000 سال کا قیامت کا دن رکھ دیا، پھر وہاں ترازو بھی لگا دیا، اس لیے کہ وہاں نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے سوائے میرے محبوب کی، اور میرے آقا کے وہاں بھی امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. تو یہ دیکھیں کیسے کمال کے الفاظ ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، گلوری بی ٹو ہم ہو ٹوک ہز ڈیوٹی فار ایگزلٹ نائٹ وسٹ. سبحان وہ ہے جس نے رات کے قلیل حصہ میں اپنے محبوب کو سیر کے لیے لے گئے. اور آگے میں کہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرام سیکرڈ موسک ٹو دی ریموٹ ماسک. مسجد حرام سے مسجد اقصی، اقصی کو انگلش میں ریموٹ کہتے ہیں. دیکھا ریموٹ دور سے دور والی چیز ہوتی ہے، دو ٹی وی پڑا ہوا ریموٹ کے ساتھ آن آف ہوتا ہے. تو اقصی کا معنی بھی ریموٹ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو آگے مسجد اقصی کا میں نے تعارف کرا دیا کہ اللہ ذی بارکنا حولہ، کہ جس کی چاروں طرف برکتیں برکتیں ہیں. لنوریہ من آیاتنا، اس لیے معراج کرایا کہ محبوب کو قدرت کاملہ کی کچھ نشانیاں دکھائیں. اور اسے دکھایا جاتا ہے نا جو دیکھنے کے قابل ہو. موسیٰ کلیم اللہ تو پہاڑ کے اوپر اللہ نے تجلی پھینکی، ذات کی نہیں صفات کی. پہاڑ ایرا زیرا ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے. تو یہاں فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، 27واں پارہ سورۃ النجم. میرے محبوب
نے مجھے دیکھا اور آپ کی آنکھ جھپکی بھی نہیں بٹکی بھی نہیں، نہ ادھر ہوئی نہ ادھر، بند بھی نہیں ہوئی، ما زاغ البصر وما طغى۔ اس لیے انہ هو السمیع البصیر سے معنی یہی ہے کہ بے شک میرا محبوب سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو معراج ہے یہ سرکار عبد قرار کے سیر نامے کا نام ہے، سفر نامہ، سیر نامہ۔ اور یاد رکھو قاعدہ قانون محبوب کے لیے اور ہے، میرے تمہارے لیے اور ہے۔ اصول تو یہ ہے نا کہ بڑا سفر کرے اور چھوٹا بیان کرے۔ ملک کا صدر سفر کرتا ہے تو کوئی نامہ نگار بیان کرتا ہے، باپ سفر کرتا ہے اس کا بیٹا بیان کرتا ہے، استاد سفر کرتا ہے اس کا شاگرد بیان کرتا ہے، مرشد سفر کرتا ہے اس کا مرید بیان کرتا ہے۔ لیکن جب محبوب کی عظمت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے اعلیٰ عرفہ قانون رکھا، وہاں یہاں سفر چھوٹا کر رہا ہے، بیان بڑا کر رہا ہے۔ سفر محبوب کر رہے ہیں، بیان محب فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کمال کا جملہ استعمال کیا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سبحانہ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، سبحان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو معراج کرائی ہے۔ یعنی معراج کی دلیل، اپنی سبحانیت کو اللہ نے اپنے محبوب کی معراج کی دلیل کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی محبوب کبریا کی۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے سفر کیے ہیں، بڑے لوگوں کے سیر نامے ہیں، سفر نامے ہیں۔ آپ کے سامنے واسکو ڈی گاما نے پوری دنیا کا سفر کیا، ابن بطوطہ، ابن خلدون ہے، بڑی بڑی جلدیں، بڑی بڑی کتابیں بڑی بڑی ان کے سفر ناموں سے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی سفر نامہ یا سیر نامہ مکمل نہیں ہے۔ اس کے لیے شرطیں ہیں، دنیا کو تو اب ہوش آئی ہے نا، میرے اللہ تعالیٰ نے تو ایک آیت میں پورے شرطیں بیان پر 7 شرطیں ہیں۔ کسی مکمل سیر نامہ یا سفر نامہ کتنی شرطیں ہیں؟ 7۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس میں مینشن ہونا چاہیے کہ سیر کروانے والا کون ہے۔ دوسری شرط ہے یہ بھی بتانا چاہیے کہ سیر کرنے والا کون ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے، یہ بھی بتانا چاہیے کہ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ اور چوتھی شرط ہے یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس کا اختتام کہاں پہ ہوا ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے، یہ بھی بتانا چاہیے کہ سفر دن کو ہوا کہ رات کو ہوا ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وقت کی طرح لگا ہے۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اس آیا مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیا مقدسہ میں 7 کے 7 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدی، سیر کروانے والا سبحان ہے، سیر کروانے والا سبحان ہے۔ اور عربی میں سبحان کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی ایسا واقعہ آ جائے جو عقل سے ماورا ہو، جو عقل میں آ ہی نہ سکے، وہاں عرب والے اس وقت بھی سبحان کا لفظ استعمال ہوتا تھا قرآن مقدس کے نزول سے پہلے۔ آپ کو پتا جب یونس علیہ السلام کو مچھلی میں کے پیٹ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تو لا الہ الا انت سبحان، یا اللہ تو سبحان ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے، نامہ پارہ سورہ الراف کی آیت نمبر 143 ہے، وقت قلیلہ بتا میں پوری آیت مقدسہ پڑھ دوں۔ تو جب آپ نے دیدار الہی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی، میں تو جلوہ دکھانے پہ قادر تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن کلیم تھے نا، اصرار کیا، فرمایا اچھا پھر میں اپنی ذات کی نہیں صفات کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر تو پہاڑ پھر استقر مکانہ ہو، اگر تو پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا فسوف ترانی، پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کو پھینکا تو پہاڑ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا، ریزہ ریزہ ہوا، اور موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش آئی فلما افاقہ، یہ لفظ ہے قرآن مقدس، افاقہ جو ہے نا یہ عربی کا لفظ، اردو کا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اسے افاقہ مرض میں، افاقہ عربی کا لفظ، فلما افاقہ قال سبحانک، جب افاقہ ہوا تو پہلی بات موسیٰ کلیم نے کی یا اللہ تو سبحان ہے۔ سبحان اس بھی اللہ تعالیٰ نے پتا تھا ایسے بات بختائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس نے سرکار کے روحانی معراج کا انکار کیا وہ سید احمد خان تھا، اتنی لمبی داڑھی تھی اور سر کا خطاب بھی ملا ہوا تھا، انگریز نے سر کا خطاب دیا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا بڑا کام اس نے کیا، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اٹس اگینسٹ آف ایکسپیریمنٹ،
یہ تجربے کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا غیر مسلم تو نہ مانے، اپنے بھی کلمہ پڑھنے والے بھی انکار کریں گے، اس لیے سبحان سے آغاز کیا، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا۔ جب واقعہ معراج کو پڑھیں گے میں آغاز ہی سبحان سے کرتا ہوں۔ سبحان وہ ہے جس کے کن کہنے سے نیز کو حسرت مل جاتا ہے، آدم کو وجود مل جاتا ہے۔ میں سبحان وہ ہے جس نے اس مٹیالی زمین سے پودے